السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ کچھ دیر پہلے میں سوچ بھی رہا تھا اور اپنے مہمانوں سے بھی میں یہی بات کرتا ہوں جو آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہم ففتھ جنریشن وار کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے رہے۔ متعدد میں نے اس حوالے سے شوز بھی کیے اور ایون کہ انڈین کرونیکلز نے جو کچھ کیا اور پھر EU ڈس انفو لیب نے جو اتنا پیسہ خرچ کیا، بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو ہائر کیا، پاکستان کے خلاف مقالے لکھے گئے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے نام پر بھی آرٹیکلز لکھے گئے، مختلف جعلی آرگنائزیشنز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور ففتھ جنریشن وار جس پہ ہم تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہائبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وار کیا ہے، کیونکہ اب کولڈ وار کا یا دوسرے جو پرانا انداز تھا جنگ کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نت نئے انداز سے ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور یعنی ہمارے ملک کی مسلح افواج جو کہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی عزت اور آبرو کی محافظ ہیں، حفاظت کر رہی ہیں، ان کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرنا، ایک اعتماد کا فقدان پیدا کرنا اور نفرت پیدا کرنا اور انارکی کی سچویشن پیدا کرنا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ بھارت نہیں کر سکا اتنے سالوں میں، 20 سال سے زائد کا اس نے عرصہ لگایا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ جو ماضی میں تھرڈ جنریشن وار تھی، سرحدوں پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن اس ہائبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وار میں جو سب سے بڑا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ جو ہماری ملک کی مسلح افواج ہیں ان کے اور عوام کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کی جائے۔ وہ غلط فہمی کو پیدا کرنے کے لیے نت نئے انداز اور جدت لائی گئی، لیکن بدقسمتی سے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ اس کا اظہار ہوا کل فوج کے تعلقات عامہ کے ڈی جی اور ڈی جی آئی جنہوں نے کل میڈیا ٹاک کی، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی، سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اداروں کی تضییق کے حوالے سے بات کی، اور پھر ایک نجی چینل بھی اس میں شامل ہوا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تقویت ففتھ جنریشن کو یا ہائبرڈ وار کو دینا یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ اداروں کی تضییق ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے اسٹیٹ کے لیے، کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں، صرف اپنی سیاسی مقاصد کو پورا کرنا اور اداروں کو ملائن کرنا، لیکن اور ماضی میں پھر اپنی ہی کیے ہوئے گفتار یا اپنی گفتگو کو بھول جانا اور جو جذباتی تقاریر کرنا جس میں ایک پیج کے دعوے دار اور لوگوں کو بھاشن دینے والے آج جب اپنے سیاسی مقاصد کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے اور وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اپنے جو توپوں کا رخ ہے وہ اداروں کی جانب کیا ہے۔ اس کی تحقیقات بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، اور خاص طور پر ارشد شریف کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، جو الزامات لگائے گئے، کل جو فوج کے تعلقات عامہ کے ڈی جی نے جو بات کی وہ بڑی اہم تھی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کس نے بھیجا، کیوں زبردستی انہیں بھیجا گیا، پھر دبئی سے انہیں کس طرح کینیا بھیجا گیا اور کہا گیا کہ وہ محفوظ ہے آپ کے لیے، اور اس کا پھر اقرار بھی ہوا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ایک اجتماع تو نہیں کہیں گے، ہم ایک دھرنا بھی نہیں کہیں گے، بلکہ ایک انتشار کی جانب ایک اور پیش رفت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسے کیسے روکا جائے، سیاسی انداز سے روکا جائے، آئینی انداز سے روکا جائے، ان پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، سینئر تجزیہ کار۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ کی تشریف آوری کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ دفاعی امور کے ماہر ہیں، اور جو میں ففتھ جنریشن پہ بات کر رہا تھا تو متعدد شوز میں بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بریگیڈیئر صاحب میں تو اب اس انداز سے تشریح نہیں کر سکا، ڈیفینیٹلی میں نے تھوڑی سی تمہید باندھنی تھی، ذرا ہمارے عوام کو بھی پتہ چلے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ ففتھ جنریشن وار، یہ ہائبرڈ وار مسلح افواج کے خلاف جو ایک منظم سازش تھی بھارت کی جانب سے، اس سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا، بادی النظر زیادہ نقصان ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنے اگر ایسا کرنا شروع ہو جائیں تو پھر میں یہ جملہ تو نہیں کہوں گا لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے، پھر تو ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ففتھ جنریشن وار میں اب جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی وہ لڑائی کا زمانہ گزر گیا، پہلے وہ تلوار، پھر مسکٹ، پھر اس کے بعد آپ کے یہ میزائلز آ گئے، گنز آ گئیں، اور اب آ کے یہ ففتھ جنریشن وار ہے۔ اس میں بیفور یو یوز یو کنونشنل آرمیز اینڈ ویپنز، واٹ یو ڈو از کہ آپ پہلے لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، آپ فوج کو کمزور کرنے کے ہر حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ جب ایکچوئل لڑائی ہو تو فوج کی فائٹ ٹو ول جو ہے اور عوام کی سپورٹ وہ ختم ہو جائے۔ اور ایگزیکٹلی ہمارے پر ففتھ جنریشن وار جو ہے اس کا حملہ ہو چکا ہوا ہے، ہمارے دشمن نے کیا ہوا ہے، اور اس میں وہی دے ہیو ریلائز کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام میں ایک بانڈیج ہے، ایک ٹرسٹ لیول ہے، کیونکہ دیکھیں وین یو فائٹ ایز اے نیشن، اینڈ
یو ڈونٹ فائٹ کہ آرمی لڑے اور عوام اس کے ساتھ نہ ہو، وہ آرمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور آپ نے عراق میں دیکھیں، پھر آپ لیبیا کو دیکھ لیں، سیریا کو دیکھ لیں، باقی ممالک جہاں جہاں یہ ہوا وہاں انہوں نے اپنے عزائم پورے کر لیے. پاکستان کی مسلح افواج میں اینیمی کے اس نیریٹو کو پہلے ڈیفیٹ کر دیا جب انہوں نے کوشش کی دہشت گردی کی کرنے کی، پھر ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی، وہ ہم نے ختم کر دیا. سو ناؤ دے ہیو ریلائز کہ دا اونلی وے از کہ عوام اور فوج کو دور کر دو. اس کے لیے اب یہ جو انڈیا 75 میں نہیں کر ایئرز میں نہیں کر سکا، وہ ہم اپنے طور پہ خود کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی غلطی ہے، خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر کی. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی لڑائی سیاسی ہے تو سیاسی طریقے سے لڑیں، بٹ ڈونٹ ڈریگ آرمی کے لوگوں کو، آرمی اسٹیبلشمنٹ کو مت ڈریگ کریں، اداروں کو مت کھینچیں جس میں عدلیہ بھی ہے. آپ دیکھیں نا، چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹیک ہو رہے تھے بکنگم پیلس پر، تو اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے؟ لوگوں نے کہا یس. کہتا دین ڈونٹ وری، نتھنگ ول ہیپن. سو کارہ زندگی چلتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے عوام کا ٹرسٹ کہ ہماری مسلح افواج لڑ رہی ہیں اینڈ دے ول پروٹیکٹ اس. اب یہاں پر یہ سب سے بڑی سچویشن ہوگا. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی جو کہ جن کی انسٹرکشن تھی کہ میں ٹی وی پہ کبھی نہیں آؤں گا، میرا نام نہیں لیا جائے گا، he had to come. It was unprecedented and realized کہ کتنا سخت ضرورت تھی اس کے آنے کی اور اس کا مقصد کیا تھا. اینڈ ہی ٹولڈ کہ میں نے بالکل نہیں آنا تھا، اگر میری ذات کے اوپر تنقید ہوتی تو میں کبھی بھی نہ آتا، لیکن جب میرا ادارہ، وہ ادارہ جو دنیا میں نمبر 1 ہے اسپائی ایجنسی میں، اور اس کے ساتھ پھر شہداء کی بات ہو، ادارے کی نیک نامی کے خلاف بات کی جائے، دین ہی ہیڈ ٹو کم اینڈ ڈیفینڈ اٹ. پھر انہوں نے بھی 5th جنریشن کی بات کی ہے جو میں نے بات کی. اس کے ساتھ یہ باتیں جب ہیں، پھر آپ نے کہا کہ یہ ایک اور بات کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ جو فیصلہ اے پروٹوکول کا ہے، یہ ایک فرد واحد یا چیف آرمی اسٹاف کا نہیں ہے، یہ جو سینئر قیادت ہے، جو کور کمانڈر ہے، سب نے بیٹھ کے مل کے پرماننٹ ایک ڈیسیژن لے لیا ہے کہ ناؤ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریمین اے پولیٹیکل. یہ اب سیاست میں نہیں آئیں گے، اور یہ اس میں وہ بھی یہ تو ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد جو 10-15 سال تک کی لیڈرشپ ہے وہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اور پھر آپ خود کہیں کہ جی آپ آئیں، آپ کا لائف ٹائم آپ کو ہم دے دیتے ہیں، ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، اور رات کو دن کو آ کے آپ وہی بات کریں، میر جعفر، میر صادق، غدار، اینیمل. تو دیز آر ناٹ دا تھنگز ریکوائرڈ. ملک کو، عوام کو، یوتھ کو آپ گمراہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سیریس سچویشن ہے. بالکل یہی یوتھ ہے جس کے مائنڈ کو ہم نے پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. دے آر دا معمار آف پاکستان. اگر ہم ان کو اس سٹیج پہ لے جائیں گے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل برگیڈ صاحب، میں آتا ہوں، آپ نے بالکل اچھی ایک بات کی. میں عظیم شیر صاحب، آپ کو ابھی ہم کچھ آف دی ریکارڈ بھی یہ بات کر رہے تھے. ڈی جی آئی ذاتی طور پر میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. بلوچستان میں وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ان دنوں میں بہت زیادہ انسرجنسی بہت ایکسٹریم اور پیک پہ تھی. اس وقت بھی اپنی تشہیر سے منع کرتے تھے. بڑا پیشہ ورانہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. لیکن کل وہ آئے میڈیا پہ اور انہوں نے کہا کہ جب میری مسلح افواج میرے شہداء کے خلاف یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو میری خاموشی، انہوں نے اپنی خاموشی کو کہا کہ وہ خاموشی ٹھیک نہیں ہے. اتنا مجبور کر دیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اتنا بڑا کمپرومائز کرنے جاتے ہیں، جہاں بلین ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں؟ ڈیسک کا قیام عمل میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح 5th جنریشن کو امپوز کیا جائے، وہ اتنی آسانی سے ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، اور اقتدار اس سے بھی زیادہ بے رحم ہے. جب کسی نوجوان کو 16, 17, 18 برس کی عمر میں شہرت ملنی شروع ہو جائے تو اس کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کچھ ہی عرصے میں کہ میں میڈیا کے ذریعے زندہ ہوں. میں اپنی جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو ہے، لیکن مجھے میڈیا اٹھا رہا ہے اور میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کوئی شخص 50 سال میڈیا کی بنیاد پر زندہ رہا ہو، پاپولر رہا ہو، اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا، کمپیوٹر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں صرف پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں. استاد بیٹھے ہیں جو مجھ سے بہت بہتر بتائیں گے. یہ ساری چیزیں پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہ نیگیٹو پروپیگنڈا جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایکسپرٹی چاہیے ہوتی ہے. نیگیٹو کیمپین کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے، اور نیگیٹو پولیٹیکل کیمپین کو چلانا اس سے بھی آسان ہوتا ہے.
لیکن نیشن بلڈنگ کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لوگوں کو لے کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ انتشار پھیلانے کے لیے کسی ایک جگہ پر تیلی لگا سکتے ہیں, لیکن اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو پوری فائر بریگیڈ کو بلانا پڑتا ہے. آپ رابطہ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ پانی استعمال کرتے ہیں, وہ مین پاور استعمال کرتے ہیں, وہ لوگوں کی جان بچاتے ہیں, جانے کیا کیا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے, اور یقیناً پھر وہ ایک رپورٹ بھی اپنی لکھتے ہوں گے. یعنی سلگانا آسان ہے اور اس کو پھر آگ بجھانا لگا بہت مشکل دینا ہے. تو کوئی کام نہیں ہے. آگ کو بجھانا اور بلڈنگ تعمیر کرنا یہ ہے کام. لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ نیشن بلڈنگ کرے. ہمارے ہاں نیشن بلڈنگ کی طرف اس طرح توجہ دینے کی کوشش نہیں کی جاتی, اور جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے ایک نیگیٹو کیمپین کا سہارا لیتے ہیں, اور وہاں ہم اپنے اداروں کو کمپرومائز کرتے ہیں. اور اس حد تک کمپرومائز کر دیا گیا کہ پاکستان کے 2 جرنیل, میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ 2 سرونگ جرنیل جو بہت ذمہ دار ہیں, وہ آ کے ٹی وی پر, ریڈیو پر, اخبار کے سامنے بات کر رہے ہوں کہ ہمارے اداروں کو کیا خطرات لاحق کر دیے گئے ہیں اور کیا نیگیٹو کیمپین چلائی جا رہی ہے. اگر ہم غدار ہیں تو پھر آپ ہم سے ملتے کیوں ہیں؟ آپ ہی سربراہ تھے, بالکل. آپ ہمیں سیک کر دیتے. نہیں, وہ باقی جماعتوں کو کہتے تھے, وہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے تھے میں عرض کرتا ہوں کہ جی آپ لوگوں کی چوری پکڑی جاتی ہے تو آپ میں لوگ عرض اس کرتا لیے. ہوں. دیکھیں نا, اب آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی جا کے چوری ملتا ہے, تو آپ تو رات کو جب جاتے ہیں تو آپ تو چوری نہیں جاتے, آپ تو رات کو اعلان کر کے ٹی وی والوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو میں ڈی جی ISI یا آرمی چیف کے گھر جا رہا ہوں. بھائی آپ کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ ان کی تو ضرورت ہے کہ ان کو انفارمیشن چاہیے, ان کو اسٹریٹجی چاہیے. میں چوہر صاحب اس نقطے سے آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے اس حوالے سے بڑا اچھا, کیونکہ انہوں نے ایک بات کی تو اس سے ایک ضمنی پیدا ہوتا ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے راولپنڈی میں ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا عوام کو جھوٹ کا بیانیہ گھول کر پلایا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف تو آپ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سائفر العراق, کہتے ہیں کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے. پھر بیرونی سازش کی آپ تانے بانے جن کے ساتھ جوڑتے ہیں, جب سازش ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات ایک تصور میں ہم لے آتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اس سائفر کا جس کو آپ خدا نہ خواستہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں, مختلف القابات سے نوازتے ہیں, تو پھر آپ انہی کے پاس جاتے ہیں. تو یہ بات تو اب عوام کو تو اتنا جھوٹ کا جو ہے نہیں پینا چاہیے جو گھول گھول کے پلایا جا رہا ہے. عوام کو تو اب سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا, آپ نے یہ جو 5th جنریشن وار کی بات کی, اور اس کے بعد اسے بریگیڈیئر صاحب نے تو کھل کے ساری اس کی سائنس بتا دی, پھر چودھری صاحب نے اس کی آپ کو فلسفی بتائی. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, ہمیں یہ جو باتیں ہیں ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. 5th جنریشن وار کی ٹرمنالوجی ہمیں آج سنائی دیتی ہے اپنی زندگی میں, لیکن اگر ایک کتاب ہے بڑی دلچسپ, کئی حصوں پہ مشتمل, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, چودھری صاحب نے تو گھول کے پی ہوگی, اس کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی. واہ جی. وہ التتمش نامی کسی شخص نے لکھی. اصل میں وہ عنایت اللہ مرحوم تھے, ایک آیت رسالہ تھا, اس کے ایڈیٹر ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, اور یہ صلیبی جنگوں کے زمانے کی کتاب ہے. اس کتاب میں سارا کہانی وہ ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے بتائی کہ اندر سے آپ توڑتے ہیں, فوج اور عوام کا رشتہ توڑتے ہیں. اور وہ کون توڑتا تھا؟ اعتماد ختم کرتے ہیں. وہ کون توڑتا تھا صلیبی جنگوں میں؟ اجنبی عورتیں. اجنبی عورتیں صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل کر دی جاتی تھی. کوشش کی جاتی تھی کہ کسی لیڈر کے حرم میں ایسی عورتیں داخل کر دی جائیں. اب آپ 15-20 برس کی اپنی پرانی تاریخ دیکھیں, آپ کو بے شمار اجنبی عورتیں دکھائی دیں گی. تو آپ ذرا اس سچویشن کو صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی داستان ایمان فروشوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں. یہ تو ہوا بیک گراؤنڈ. اب جو جھوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں پینا چاہیے یا کیوں پینا چاہیے, ایک بات تو ابھی حال ہی میں مجھے پڑھنے میں آئی کہ افواہ اور جھوٹ اس کی رفتار 6 گنا زیادہ ہوتی ہے سچ سے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, عمران خان سچ اور جھوٹ کے آمیزے سے جو چیز تراشتے ہیں اس میں ایک ہے بدتمیزی, ایک ہے مسٹرسٹ. یہ چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں. اب سائنس یہ بتاتی ہے, اور انہوں نے مجھے بڑی مہربانی استاد کہہ دیا, ورنہ ہم تو چودھری صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں. تو سائنس کیا بتاتی ہے؟ ہم تو طالب علم کنفرم ہے نا, آپ دونوں اساتذہ ہیں. ہم دونوں
साइंस ये बताती है, एक उसका तर्जमा टर्मिनोलॉजी मीडिया मलेज, उसका तर्जमा उर्दू में कर लें इबलागी इस्तिराब। इमरान खान गुज़श्ता 8-10 बरस से जो कुछ कर रहे हैं, इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार में आने के बाद और इक़्तिदार से महरूम होने के बाद, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो गाली देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों के नाम रखते हैं और बड़े तौहीन आमेज़ नाम रखते हैं। मीडिया मलेज थ्योरी या इबलागी इज़्तिराब की थ्योरी ये बताती है कि जब किसी सोसाइटी में कोई ताकतवर आदमी ये करना शुरू कर दे और ज़राए इब्लाग के ज़रिए वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए, तो उसका एक ही नतीजा निकलता है, वो भी वही है जो दास्तान ईमान फरोशों में बताया गया या 5th जनरेशन वार में बताया गया। लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम से एतमाद उठ जाता है, एतमाद उठ जाता और इससे बड़ी जो ख़तरनाक बात है, रियासत से एतमाद उठ जाता है। खान साहब ये काम कर रहे हैं, रियासत को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ब्रिगेडियर साहब, ये थोड़ी सी हम इस हवाले से बात करते हैं। ए पॉलिटिकल होना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद होना चाहिए। तो कल तो ये तमाम सियासतदानों को बशमूल अपोजिशन लीडर को और अपोजिशन जमातों को खुशी का मुसरत का इजहार करना चाहिए था। कल तो मैं कहता हूँ मिठाइयाँ बांटनी चाहिए थी। इतनी अच्छी बात हुई, इतनी अच्छी पेशरफ्त हुई, जिस डेमोक्रेसी के लिए अरसे दराज से इतनी स्ट्रगल की गई, लेकिन क्या उसको फिर दोबारा से एक मरतबा डीरेल करने की कोशिश की। एतमाद का फुकदान और स्टेट की बात करने वाला और स्टेट की के लिए जिद्दत लाने वाला दावेदार स्टेट को ही नुकसान पहुंचा रहा, कायद आज़म को अपना लीडर मानने वाला, कायद आज़म के उसी फरमुदात की नफ़ी करने वाला कि कौम, मुझे डर कौम की डिवीजन से है कि कोई कौम को तकसीम ना कर दे, और उनका फॉलोअर बनने के दावेदार आज ये सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यू रीड द माइंड ऑफ द पीपल, और जो एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर डिपार्टमेंट होता है हर जो गवर्नमेंट के अंदर और मिलिट्री के अंदर, दे सी कि क्या अवाम को अट्रैक्ट चीज़ें करती हैं, एंड दे डू दैट। अगर अवाम को ये पता है कि नारेबाजी पसंद है, गालियाँ पसंद हैं, उसके बाद आपको हुकूमत के आर्मी के ख़िलाफ़ बात करना पसंद है, तो वो उस तरह के काम करते हैं। सेकंड, नॉट रियलाइजिंग कि इस वक्त अगर आर्मी कह रही है पॉलिटिकल हैं, तो ये आपकी हुकूमत के पॉलिटिशियन और अपोजिशन, एवरीबडी शुड बी सो हैप्पी, क्योंकि फ़ौज यही चाह रही है कि आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, जमहूरियत के तरीके से करें, एंड फाइंड अ सोल्यूशन, बिल्कुल, एंड फाइंड अ सोल्यूशन। मेरा इसमें ये नुक्ता नज़र है कि अगर इस वक्त हुकूमत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हुकूमत को सिचुएशन डिफ्यूज़ करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। देखें, इस वक्त जो एक लॉन्ग मार्च हो रहा है, मूव कर रहे हैं लाहौर से, बाय द टाइम इस्लामाबाद आते हैं KPK के लोग आ जाएंगे, शायद कश्मीर से आ जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के आएंगे, खुदा न खासा ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो यू डोंट नो कि उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है। इट कैन बी आउट ऑफ हैंड्स, क्योंकि ट्रिगर हैप्पी लोग इसमें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी आ जाएंगे, इंतशार पसंद भी आ जाएंगे, उधर पुलिस भी ट्रिगर हैप्पी कुछ लोग होंगे, तो बात ये होती है कि फिर ब्रिगेडियर साहब, मैं सॉरी टू कट यू आर राइट, डेफिनेटली आपके भी जज्बात हैं। आप कहते हैं कि हमारी दुरुस्त डायरेक्शन होनी चाहिए, दिल जलता है, दिल दुखता है, तकलीफ होती है, रियासत को, रियासती इदारों को, आईनी इदारों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा कि कोई भी एक जत्था लेकर निकल जाएगा और उसके बाद जो ऐसे हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि इससे पहले ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एक दफ़ा वी मस्ट गिव अ पीस अ चांस। हम अगर हम हुकूमत लेवल पे या जो बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, दे गिव अ नेशनल डायलॉग की कॉल, और उसमें कहीं जी आए हम खुली बात करते हैं। डोंट एग्री अर्ली इलेक्शन, आई डू एग्री कि इट शोज द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आप कहें कि वी कम एंड डिस्कस एवरीथिंग, मौशी इस्तेकाम बात करेंगे, सियासी बात करेंगे, इलेक्शन में आए बैठे। जब टेबल पे बैठते हैं तो कोई ना कोई हल निकल आता है, लेकिन अब तो खैर उस स्टेज से गुजर गए हैं। अब यही है कि अगर एज लॉन्ग एज ये आइन और कानून के मुताबिक जा रहे हैं और कोई इसमें हिंड्रेंस ये नहीं करते या उसको कानून चिकनी नहीं करते, जहाँ IAS में बैठे जैसे पहले देते रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ टू शो लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट। इस वक्त बहुत ज़रूरी है। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सीरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और अभी और अगर हम देखें एक हफ्ते के बाद ये ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के ऊपर, और ये हम अफोर्ड इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आपके सामने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हैं, हमें क्या इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करनी है, बाहर के पैसा आना है, हमने आवाम को रिलीफ देना है। सबसे बड़ी बात है
کہ اس وقت ہم نے عوام کو کانفیڈنس جیتنا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے، اور 6 مہینے میں کیا کریں گے۔ میرے خیال میں اس وقت ہمارا گورنمنٹ کا نیریٹو بھی یہ ہونا چاہیے، کاؤنٹر نیریٹو، کہ جی ہم 6 مہینے میں عوام کے لیے 1 2 3 4 5 چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ مشکل حالات تھے جس سے ہم گزر گئے ہیں، لیکن اگر ہم سب کو مل کے، اپوزیشن بھی، گورنمنٹ بھی یہ کہے جی کہ عمران برا، عمران کہتا ہے چور ڈاکو، یہ گورنمنٹ کانٹ افورڈ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، ایز اے پاکستانی۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے سامنے رہا ہے یہ پورا سینیریو، آپ مختلف میڈیا کے مختلف میڈیم، مختلف ٹولز، مختلف فورمز پہ آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ کا انالیسس بڑا ہمارے لیے اہم ہوتا ہے۔ ایک ٹریک ریکارڈ بہت میٹر کرتا ہے، ایک لیڈر جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، ایک سولو فلائٹ ہو، اور اس کے لیے کوئی بندہ گارنٹر بھی نہ ہو، کوئی انگیج بھی کسی کو نہ کر سکے، اور تمام تر کوششیں حکومت کی جانب سے بھی کی جا چکی ہوں، تو پھر تو وہ ٹرسٹ لیول کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اس دوران تو کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی ایسا میکنزم حکومت کی جانب سے یا فوری طور پر تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں، یہ بات بالکل میں متفق ہوں۔ اس وقت عمران خان کو کسی حالت میں جو لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس کے آفٹر افیکٹ دینے چاہیے۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کی سوچ ہے، پاکستان ہے تو پاکستان کے عوام ہے، اور پاکستان کی ملٹری ہے، اور پاکستان ایز اے ہول جو فیڈریشن ہے وہ ہے۔ اس لیے میں یہ بات کروں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کوئی نہ، آپ کی کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹ تھی، پریزیڈنٹ تھے، آپ کے پاس چیئرمین سینٹ تھے، آپ کے چیف جسٹس ہیں، somebody should have، اب تو ٹائم گزر گیا، کال دے کے ایک دو آپ کوشش کر لیتے۔ عمران مجھے پتہ نہیں آنا تھا، نہیں آتا تو آپ مورل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں جی ہم نے کوشش کی، دیکھیں عمران has not come۔ ایک سیکنڈ یہ کہ لیکن ناؤ ابھی وقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں۔ جیلم تک ہمیں بڑی سچویشن کلیئر ہو جائے گی کہ کیا حالات لگ رہے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں۔ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوڑتا ہوں، کیونکہ اس میں جو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جہلم تک، ابھی بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے، کیا ماضی میں بھی ایسا، عظیم چہر صاحب، ایک طویل عرصہ گزرا، ہم نے گو امریکہ گو کی ریلیوں کا نام سنے، دیکھتے رہے، ہم نے مختلف اس طریقے سے جوائنٹ الائنسز بنتے ہوئے دیکھے، پروٹیسٹ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے، کیا اتنی شدت پسندی اور اتنی ایکسٹریم پر قوم کو لے جانا، کیا پھر واپس ایسا تو نہیں کہ کہیں بند گلی کی طرف نکل پڑے ہیں سب؟ میں آپ سے پچھلی جب ہم گفتگو کر رہے تھے یہ گزارش کر رہا تھا کہ نیگیٹو پولیٹیکل کیمپین چلانی بہت آسان ہے، نیگیٹو پولیٹیکل ایکٹ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور جو اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس پہ میں 1 منٹ رک کے تبصرہ کرتا ہوں، 1 لمحہ رک کے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انٹیلیجنس کے نیٹ ورک کو سب سے زیادہ مضبوط کیا گیا تھا۔ اگر حضرت عمر فاروق نے اس کی ضرورت 1300-1400 سال پہلے محسوس کی تھی، تو آج کی دنیا میں جب ہم 5th جنریشن وار کی بات کر رہے ہیں، اس کی کتنی کی ضرورت ہے؟ بہت۔ اور اگر ہم اس ایجنسی کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، تو ہم کیا پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کا جذبہ لے کے چل رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، یہ تو سمجھنا چاہیے لوگوں کو، یہی سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر آپ پاکستان میں، اب جبکہ دوبارہ آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس انرجی کی کمی ہے، اب سعودی شہزادہ آنے والا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ $10 بلین کی آئل ریفائنری کا وعدہ، آئل ریفائنری کا مسئلہ شروع کرا کے جائیں گے۔ اور وہ جو گفٹس ہمیں دے رہے تھے ہاسپٹلز وغیرہ کے، ہم نے تو ان پہ بھی پیپر ورک نہیں کیا 4 سال میں، اور ہم رو رہے ہیں پاکستان میں صحت کو، تعلیم کو، توانائی کے بحران کو اور بجلی کے معاملات کو۔ وزیر اعظم نے آج اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اب اگر ہم اس صورتحال پر پہنچ چکے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دیں گے۔ اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک آ جا رہا ہے کہ جیلم تک پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ 31 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو سپریم کورٹ میں پھر پیشی بھی ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہے یا لکھ کے دینی ہے، اور ان کے وکیلوں نے جنہوں نے پہلے گارنٹی دی تھی کہ ڈی چوک نہیں آئیں گے، انہوں نے بھی آ کے بتانا ہے، اور محترم خان صاحب نے خود بھی ارشاد فرمانا ہے کہ مجھے کیا اطلاع ملی تھی، کس نے جیتی، میں نے اس پہ کیا عمل کیا تھا۔ اور پھر جو آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی ٹیم کے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ صورت یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر آ کر احتجاج کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت لوگ کرتے رہے ہیں، جب سے بنا اسلام آباد تب سے کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں آ کر آپ یہ چاہیں کہ فساد کریٹ کریں تو فساد ول ارض، تو اسی دین کا ایک
بتایا ہوا معاملہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. جس دین کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کی بات کی جائے، یا آپ امر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں فساد فی الارض پیدا کر کے؟ نہیں، آپ فساد فی الارض پیدا کر کے لوگوں کو تباہ و برباد، ریاست کو غیر مستحکم اور ریاست کو تباہ کرنے کی ایک صحیح کر رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں. اور اس کوشش میں اگر خدا نخواستہ آپ کامیاب ہو گئے تو کل پاکستان کہاں ہوگا؟ کل پاکستان کی معیشت کہاں ہوگی؟ کل پاکستان کی فارن پالیسی کہاں کھڑی ہوگی؟ جس نیوکلیئر کو بنانے کے لیے ہم نے دنیا بھر کی مشکلیں اٹھائیں، اس کو ہم کہاں سنبھال سکیں گے آپ کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے نتیجے میں؟ یہ بھی بہت آپ نے خطرناک ایک جملہ، اور اللہ نہ کرے ایسا. بالکل میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، ایک اور بھی بڑا اہم اس میں نقطہ ہے، ملکی املاک، لوگوں کا روزگار، ایک انسرٹینٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی، بہت ساری چیزیں کمپرومائزڈ ہو جاتی ہیں. آپ کا سیاسی مقصد ہونا چاہیے، ہو بھی ڈیفینیٹلی، آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اتنا آؤٹ آف دا وے جانا، کیا آپ کو لگتا ہے سر، کیا اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور ایک گلے کے طور پر نہیں بلکہ کچھ حقائق بھی سامنے، حکومت کی جانب سے بھی کچھ ایسی چیز ہوئی ہے جس کا میں برملا ذکر یہاں پہ ضرور کروں گا. سوشل میڈیا پہ جو فائنینسر ہیں، جو کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے حکومت کی حکمت عملی مجھے اتنی سیٹسفیکٹری نہیں لگی کہ جن کو سوشل میڈیا پہ پراپر کاؤنٹر کیا جائے، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ فائنینسنگ ہو رہی ہے. درست. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے بات کی، چھوڑ دیجئے ابھی جو آپ سوشل میڈیا اور وہ دوسری بات کریں چھوڑ دیں. ایک بات آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ قائد اعظم کو یہ اپنا لیڈر مانتے ہیں اور پھر کرتے کیا ہیں؟ الٹ. اب یہ بات بالکل درست ہے. آج بھی جو انہوں نے تقریر کی اس میں قائد اعظم کا ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں یہ ملک دیا، میں اس ملک کو حقیقی آزادی دینا چاہتا ہوں. قائد اعظم کے ہم پلہ ہو گئے. پھر بھی وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن اگر آپ عمران خان کے پیروکاروں کے پاس جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ قائد اعظم کو کہاں رکھتے ہیں اور عمران خان کو کیا رکھتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے ایک نہیں درجنوں لوگوں سے سنا ہے کہ یہ قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر ہے. یہ پریچ کیا جا رہا ہے. تو آپ حکومت کی پراپوگنڈا کیمپین کو رو رہے ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ وہ ریاست کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. میں نے آپ سے ایسی ایک فکرہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. پورا شعر ہی پڑھے نا. مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. جی عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. تو دیکھیں آپ، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب اضطراب پیدا کرتے ہیں، ابلاغی اضطراب پیدا کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ ریاست پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. قائد اعظم واحد شخصیت ہیں جس پہ ہم آنکھ بند کر کے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی سیادت قیادت کو مانتے ہیں. آپ قائد اعظم کو بھی متنازع بنا رہے ہیں، آپ ریاست کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، ریاست مدینہ کو بھی بنا رہے ہیں. پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا؟ ریاست مدینہ کا تو ہمیں اس بری صورتحال میں ذکر کر کے اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک تو یہ کیا. آج ذرا 2-3 اور آپ مظاہر دیکھیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں فوج کو جواب نہیں دینا چاہتا. پھر آج جو تقریر کی انہوں نے لاہور لبرٹی میں، فوج کے افسروں کے نام لے لے کر انہوں نے بات کی. یہاں بھی ان کے ایک صاحب نے آج ایسا ہی کیا. جی ہاں، نام لے لے کے انہوں نے باتیں کی، اور وہ ایسی باتیں تھیں جو ہم آپ دہرا نہیں سکتے. عدلیہ کی کتنی آج تذیق ہوئی ہے، کتنا نہیں. یہاں بھی ایک صاحب جو ہیں سینیٹر، انہوں نے فوج کے افسروں کا نام لے کے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو منع کرتا ہے کچھ چیزوں سے، آپ نے اس کی وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہوا ہے. سر 63 اس میں وضاحت ہے، 1 2 3 آپ بڑے اس کے سب کچھ اس تحت میں وضاحت موجود ہے. ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں. اگلا نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کہ پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل افتخار کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا موازنہ کس کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کی ایک ادارے کے 2 اعلیٰ ترین ذمہ داران جو مجبوراً اس لیے سامنے آئے کہ آپ ریاست کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، کہا کہ آپ کی پریس کانفرنس کا معیار شیخ رشید کی پریس کانفرنس کے برابر تھا. یعنی ریاست کے اداروں کے ذمہ تو داروں آپ کیا رہے ہیں اس میں؟ تو سر کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ڈیلیبریٹلی سب کچھ ہو رہا ہے، جان بوجھ کے ہو رہا ہے، کچھ تو اس کے پیچھے محرکات ہیں. بالکل یہ داستان ایمان فروشوں کی ہے، اور اس کے پیچھے وہی خواتین اس زمانے کی جیسے آ کے خرابی کر رہی تھی، اب خواتین کے ساتھ حضرات بھی ہوں گے.
کچھ کر رہے ہیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, یہ اتنی پالیٹکس کا معاملہ اور یہ اتنی اقتدار کی حوث نہیں ہے. آپ نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے. ایٹمی پروگرام کا ذکر ہوا, ایٹمی پروگرام آپ معیشت تباہ کر دیں, اس ملک میں دہشت گردی لے آئیں. آج کیا ہوا, جب وزیر اعظم پریڈ سے خطاب کر رہے تھے تو ایک سٹیٹس لگا کہ کیا کوئی خالد اسلام بولی ان میں نہیں ہے. اب آپ کو پتا خالد اسلام بولی کون تھا؟ خالد اسلام بولی وہ تھا جس نے انور سادات کو پریڈ کے دوران قتل کیا تھا. بالکل. تو یہ آج سوشل میڈیا پہ یہ کیا گیا ہے, بالکل, بعد میں وہ ہٹا لی گئی جی. پوسٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, عظیم چوہدری صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, کنکلوڈ تو اب میں نہیں کرنا چاہتا. ہمارے جید اور موسٹ سینئر جرنلسٹ اور بریگیڈیئر صاحب جیسی شخصیات کی پریزنس میں اور ان کی موجودگی میں ایک طالب علم ہوں, جان کی پناہ مانگتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ خدارہ ریاست کا سوچیں. یہ ملک ہم نے بڑی تگ و دو, بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. بہت ساری سازشوں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے, ہمیں دو لخت کرنے کی کوشش کی, آج بھی یہ ملک قائم ہے. ہم پہ 5th جنریشن 3rd جنریشن وار امپوز کی گئی, یہ ملک تب بھی قائم ہے. ہمارے خلاف ایک بہت بڑی عالمی سازش ہوئی, ہمیں دہشت گردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کی, ہم اس سے بھی نکل گئے, یہ ملک قائم رہا. اللہ نے اس ملک سے کوئی کام لینا ہے, اس ریاست سے کام لینا ہے, اچھے کام لینے. ریاست کا دفاع کریں, ریاست کو کمپرومائز کر کے اپنی سیاست کو بچا کر. اگر